کا ہو. وہاں تو تب تو وہ ایک غلام کو, چلے یہ تو تھے غریب لوگ, ایک غلام کو تو وہ جو ہے ابو لہب نے بھی آزاد کر دیا. وہ تو مشہور ہے نا کہ ابو لہب کو بھی اس کی کنیز نے آ کے بتایا تھا کہ عبداللہ کے, تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں, تیرے چچا کے ہاں بیٹے کی آمد ہوئی ہے. تو وہ جناب کہہ رہا ہوں, اس نے ابو لہب نے یوں اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے, تو نے مجھے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ آج تک پورا ابو لہب جہنم میں جل رہا ہے. اچھا یہ روایت سنی ہے آپ نے؟ قبلہ آپ نے یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہے, نظر سے نہیں گزری. یہ مشہور روایت ہے کہ وہ کیونکہ اس انگلی کے اشارے سے کنیز آزاد کی تھی, شہادت کی انگلی, اس لیے بندے یوں کرتے ہیں. تو گزارشیں سمجھ میں آ رہی ہیں. تو صحیح, وہ سارا جل رہا ہے آگ میں, وہ انگلی کیونکہ محمد مصطفیٰ کی خوشی میں اس نے, اور آپ بتائیں پورے بندے مجھے سارے کو جلا دو اور انگلی کو نہ جلاؤ, مجھے کون سا فائدہ ہو جائے گا. چلیں بہرحال یہ روایتیں ہیں ماشاءاللہ, ہوتی رہیں خوشیاں. چلیں اب ایک جملہ آ ہی گیا ہے تو پھر سن ہی لیں. بچے جب پالے جاتے ہیں, پالنا بڑا مشکل ہے, بچے پالنا مشکل ہے. میرے نبی کو کس نے پالا ہے بھلا؟ اللہ کا بھلا کرے. دیکھیں پالتی مستورات ہی ہیں, نام مردوں کا ہوتا ہے. جو بات میں اب کہنے لگا ہوں پاکستان میں ہوتا تو میں نے کچھ آپ جانتے ہیں کیسے سنانی تھی, لیکن یہاں آپ کو تحفہ ہی دینے لگا ہوں, بس میں یہی کہہ سکتا ہوں, بے دام تحفہ. یہ کسی عورت نے, وہ جو جناب حلیمہ جو تھیں بیچاری, وہ لے کے گئی. یہ عرب کا رواج تھا مکے کا, وہ عورتیں کو, بچوں کو گاؤں میں لے جاتی تھی عورتیں تاکہ وہ عربی سیکھیں. یہ علی بھی اسی مکے میں آئے ہیں. کہ نبی کے وقت تو رواج تھا, علی کے وقت کہاں مر گئی تھی ساری دائیاں, علی کے وقت دائیاں کہاں گئی تھی, یہ تب کہاں ثقافت مر گئی تھی. علی مولا کو کس دائی نے پالا ہے, عقیل کو کس دائی نے پالا ہے, طالب کو کس دائی نے پالا ہے. اسے میرے نبی کے, تو وہ جناب حلیمہ لے گئی انہیں اپنے گھر, اور وہ بہرحال لمبا داستان ہے, وہ لے کے گئیں تو وہ ان کا وہ گدھا تھا یا جو بلا تھی, وہ اونٹنی تھی, وہ بیمار تھی. وہ جیسے ہی نبی کو اٹھایا اور بیٹھی اپنی گدھے پہ, تو وہ گدھا تیز دوڑنے لگ گیا. مورے ڈھٹائی سے کہتا ہے کیوں نہ دوڑے, سے گدھے کو پتا تھا میری پشت پہ عام بچہ نہیں ہے, اللہ کا نبی ہے. تو میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرو, تم سے گدھا بہتر. یعنی گدھے کو پتا ہے کہ یہ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا, یہ پہلے دن کا نبی ہے. گدھا عالم ہے کہ یہ پہلے دن سے نبی ہے, 40 سال کے بعد آپریشن کروا کے نبی نہیں بنا ہے. مفتی اعظم کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ پہلے دن کا نبی ہے, یہ 40 سال کے بعد نبی بنا ہے. جناب حلیمہ انہیں لے کے اپنے گھر میں آئیں. جیسے ہی لے کے گھر میں آئیں, جناب حلیمہ کے گھر میں کنواں تھا, خشک تھا, بکریاں تھیں, دودھ نہیں تھا. میں آدھی روایت پڑھ رہا ہوں ابھی, ہاں آدھی روایت, ابھی میں روایت کانٹ چھانٹ کے پڑھ رہا ہوں. بکریاں تھی, دودھ نہیں تھا. گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا, کھجور تھی, پھل نہیں لگتا تھا. گھر میں فاقے ہی فاقے تھے. جیسے ہی اللہ کے حبیب کو لے کے آئیں, کیا ہوا, اس میں ذات محمد کی برکت سے کھجور پہ پھل لگ گئے, کنویں میں پانی آ گیا, بکریوں کا دودھ تازہ ہو گیا. 2 سال تک حلیمہ نے نبی کو پالا ہے. میں کہتا ہوں ساری باتیں ٹھیک ہیں. حلیمہ لے کے گئی, گھر میں بھوک تھی, نبی کے بھوک ختم ہوئی. حلیمہ لے کے گئی تو کھجور پہ پھل نہیں لگتا تھا, نبی آئے تو کھجور پہ پھل لگ گیا, یہ بھی ٹھیک ہے. بکریوں کا دودھ نہیں تھا, نبی ہے تو برکت سے دودھ ہو گیا. کنویں میں پانی نہیں تھا, نبی ہے تو برکت سے کنویں میں پانی آ گیا, یہ بھی تسلیم کر لیا. لیکن یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آگے مورخ جھوٹ بولتا ہے کہ 2 سال حلیمہ نے, 2 سال تک حلیمہ نے نبی کو پالا ہے. تو پھر جھوٹ کیوں کہتے ہو کہ حلیمہ نے 2 سال نبی کو پالا ہے؟ محمد نہیں تھے, پانی نہیں تھا, محمد نہیں تھے, بھوک ہی بھوک تھی. محمد آئے, پانی ملا, بھوک ختم ہوئی. تو حلیمہ نے 2 سال تک محمد کو نہیں پالا, محمد نے 2 سال تک سلامت رہے. جو ہے بات, کیونکہ یہ نہیں تھے, کچھ نہیں تھا,
تو اگر چلے مان بھی لیا حلیمہ نے 2 سال تک میرے نبی کو پالا ہے، جس کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے اس کی عزت واجب، اس کی نالین کو بھی سلام، جو مصطفیٰ جیسی ذات کو پالے۔ مان لیا 2 سال تک پالا، جناب حلیمہ نے میرے نبی کو دودھ بھی پلاتی رہی۔ میرے نبی کا امتی ہے موسیٰ، لیکن موسیٰ نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا تھا۔ بحث کا وقت نہیں ہے۔ 2 سال تک پالا، حلیمہ کی نعتیں بھی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، میں نے انہیں کہا ہے، شعر لکھتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ یار یہ تم 1 مہینہ میرے ساتھ رہو، میں تمہیں نعت لکھنا بتاؤں۔ عقل کرو، نعت لکھنے کا سلیقہ تو سیکھو۔ ہمیں مدینے بلائیے، ہمیں روز، بھائی یہ تو حسرت ہے۔ جن بندوں کو ابھی تک حسرت اور نعت کا پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں روزہ دکھا کالی کملی والے آ، یہ حسرت ہے بھیا، یہ نعت نہیں ہے، یہ حسرت ہے۔ صحیح، ہمیں روزہ دکھائیے یا ہمارے گھر میں بھی تشریف لے آئیے، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو یہ حسرت ہے، نعت تو نہیں ہے۔ کبھی حسرت کو نعت کہہ لیتے ہو، کبھی نعت کو حسرت کہہ لیتے ہو۔ تو جناب حلیمہ کی بھی نعتیں لکھی گئیں، بڑی بڑی عظیم، حضرت حلیمہ پہ بڑی بڑی عظیم و شان نعتیں لکھی گئی ہیں، اور وہ بہت بڑی بڑی نعتیں ہیں۔ ان شعراء کے بھی کیا کہنے جنہوں نے یہ ایسی عظیم نعتیں لکھی ہیں، کچھ آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائیں گی، اور بڑی بڑی حیرت انگیز۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر مجھے موقع مل جاتا جائے تو میں جناب حلیمہ کی بکریاں چراؤں گا۔ بات کرنے والی کرنا بکریاں ہیں نہ جناب حلیمہ ہیں۔ جس دور کی بات ہے اس دور کی بات کر، عقیدت ایسی کر کے اگر میرے بس میں ہو تو میں ان کی نالین کو بھی سر پہ رکھ لوں۔ نعتیں ہوتی ہیں تو بہرطور جس نے 2 سال تک نبی کو پالا ہے اس کی نعتیں ہیں۔ اگر جو 2 سال محمد کو پالے اس کی نعتیں ہیں، تو جو ذات 16 سال تک محمد کو پالتی رہی ابو طالب، اس کی نعتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ بیان میرا عزیزوں نے گرامی قدر تمام ہوا، اور تمام برادران اہل سنت تک میرا میسج ہر بندہ پہنچائے۔ میں تمہیں آج ایک نعت سنانے لگا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ نعت کہتے کسے ہیں۔ اور یہ بھی بتاؤں، میرے نبی کی تاریخ میں سب سے پہلی نعت حضرت ابو طالب نے پڑھی۔ اس بندے کو نعت پڑھنے کا سلیقہ آ ہی نہیں سکتا جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتا۔ گزارے سمجھ میں آئی ہے؟ جو نعت پڑھے نبی کی اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ یہ عجیب نعت خواہ ہے، نعت پڑھتے تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ دنیا کو نعت لکھنے کا تحیر تو نہیں، ایک نعت، ایک مصرع میری طرف سے، ایک مصرع میری طرف سے، تحفہ۔ اور میں نے کہا تھا نا بے دام تحفہ، دام ہر دفعہ وہ نہیں ہوتا، تحفے کا دام قبول کرنے میں وہ جو حرکات و سکنات ہوتی ہے وہی تحفے کا دام ہوتا ہے۔ تحفہ اگر یوں کر کے لیا جائے تو دینے والے کو بھی لطف آ جاتا ہے۔ تحفے کے دام یہی ہوتے ہیں کہ لینے کا سلیقہ آتا ہو۔ ایک تحفہ بے دام اور ایک تحفہ، اگر پہلا بے دام میری طرف سے شرط ہے، اگر پہلا قبول ہوا اور مجھے میرا مجمع اس لائق لگا اور کہ اب یہ تیار ہے، سویا ہوا نہیں ہے اور قبول کرنے کی ان کی خواہش بھی ہے، تو دوسرا شعر سناؤں گا۔ ایک شعر پہلے سن لو۔ حضرت ابو طالب پالتے تھے میرے نبی کو، پہلے نعت خواں تیرے نبی کے، یوں جھولے میں ہے میرے نبی۔ میں نے کہا نا کہ یہ تو بھی کوئی ایسا مجمع ہوتا جہاں میں پڑھتا اور پھر مجھے اس کی قیمت وصول ہوتی۔ وہ قیمت وہی چہرے والی، وہ والی نہیں۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، چہرے پہ نقاب تھا میرے نبی کے چہرے پہ، بچے کو ڈھانپ دیا جاتا بنتا تھا، ہوا کا ایک جھونکا چلا۔ میں نے کہا میں نے بڑوں سے داد لی ہے، دعائیں لی ہیں، چہرے سے، نبی کے چہرے سے ہوا کا جھونکا چلا نا، یہ چہرے سے نقاب سرکا، بس یوں کہہ سکتا ہوں شب اسرا کے حجاب کی طرح، حجاب مصطفیٰ جناب ابو طالب کی نظر پڑی، قریب آئے، یوں لپ کے جلدی سے چہرہ ڈھانپا اور ایک لوری نوا شیر نعت جو سمجھ لیں
پہلا اور پہلا دن تھا میرے نبی کا. یہ بھی جاگیے گا خدا کے لیے. جلدی سے اندر آئے, خود کپڑا ڈالا اور ایک جملہ فرمایا, کب وجہک یا مصطفیٰ, کب وجہک یا مصطفیٰ, ان القمر یسرق جاؤ یسرق حسن من حسن وجہک. اے محمد اپنا چہرہ چھپا لے, وہ دیکھ چاند تیرا حسن چرا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, جاگیے گا خدا کے لیے. چلے آپ نے تھوڑی لیاقت ثابت کی ہے, 50%, 100% ابھی اس معیار پہ نہیں ہے. اگلی بات سنانے لگا ہوں. یوں لیٹے ہوئے تھے نا, بچہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے, پہلے دن کا بچہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے. اب میں دیکھوں گا کہ کس کس کے کون زمین کی تنابوں کو پکڑ کے بیٹھا ہے اور کس کی تنابیں ٹوٹنے چکی ہیں. جیسے پہلے دن لیٹے ہوئے تھے نا, ہاتھ حرکت کر رہے تھے. جدھر جدھر میرے نبی کا دایاں ہاتھ جاتا, ہاتھ ادھر آتا, چاند ادھر آ جاتا, ہاتھ ادھر جاتا. خدا کے لیے جاگیے گا, جاگیے گا. جدھر میرے نبی کا, جیسے بچوں کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں, جدھر جدھر ہاتھ جاتا ہے. جی اسی لیے تو چاند کو چاند کہتے ہیں, کیونکہ یہ آمنہ کے چاند کا احترام کرتا ہے. جی جدھر بھی میرے نبی کی انگلی جاتی, یہ چاند اس انگلی کا اتنا عاشق ہوا کہ جب میرے نبی نے یہ انگلی اٹھائی, اس کا کلیجہ پھٹ گیا. جی جدھر جدھر جاتی انگلی. ایک مصرع اور سنا دوں. اللہ اکبر. زلفوں پہ کل بات کی تھی نا میں نے, ایک بات آج سن لیں, دو سن لیں, دوسری ضروری ہو گئی تھی. تھوڑی مجھے کچھ نظر آیا ہے تو میں نے اس لیے دوسری بھی چھیڑ دی ہے. دیکھیے حجت ہوتی ہے, معصوم ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا, یہ سنت ہے نا, بچہ 2 سال دودھ پیتا ہے نا سنت, 2 سال کے بعد چھڑا دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ شعور کی جانب چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وقت آتا ہے حرام ہو جاتا ہے. معصوم پہلے دن سے شعور میں آتا ہے. پتہ نہیں کس کس زخم کو میرے ذمہ مرہم لگانا رکھا ہے. یا تو مانو کہ معصوم قبلہ پہلے دن کا شعور والا نہیں ہوتا, اور اگر شعور والا ہوتا ہے تو پھر ان کے وہ رسمیں, اپنی ان کی حرکات و سکنات, ان کی عادتیں اپنی عادتوں پہ قیاس نہ کیا کریں. ایسی کوئی باتیں نہیں ہوتی. صحیح آئے, اور جب حجت آتی ہے, حجت تو اس کے آنے کے طریقے بھی اور ہوتے ہیں, وہ بڑی مفصل گفتگو, اس میں میں نے جانا نہیں. بس سرکار آئے, بجا دینا, ہونٹ بچے کے حرکت میں ہوتے ہیں, پتہ ہے نا, ہونٹ حرکت میں, بچہ ہوتا ہے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن یہ اختیار والے بچے ہیں. صحیح, یا یوں سرکار کا ہونٹ جو ہے حرکت میں ہے. تو جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا, خدا کے لے جاگیے گا, ہونٹ حرکت میں ہے, اور جناب ابو طالب کی جملہ فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں فحرک شفتیک, جاگیے گا خدا کے لیے, فحرک شفتیک لأن ان الشمس قد جاؤ لیاخذ بتصدق شفتیک ذلل حقیقت ہی. کہا میرے نبی ہے میرے سردار, اپنے ہونٹوں کو ذرا حرکت دے, کیونکہ سورج کہہ رہا ہے مجھے روشنی بھیک میں چاہیے, یہ منہ کھولے گا تو روشنی نکلے گی. تمام ہوئی بات, تھک گئے ہیں آپ. ایک جملہ اور, لیکن ادھر کا نہیں, بدل کا, بدلہ ضرور ہونا چاہیے. حضرت علیہ السلام مجھے کہا شاہ جی نے ہے کہ لمبا کریں, تو اس لیے لمبا کیا ہے. اب لمبا نہیں, آخری بات ہے.
میرے سردار ابو طالب نے لوریاں دی ہیں نبی کو، جب علی دنیا میں آئے انہوں نے احسان نہیں رکھا، نبی نے لوریاں دی ہیں علی کو، لیکن کیونکہ یہ جو لوری ہے نا یہ ذرا اسراری لوری ہے اور خطرناک ہے، اسے میں نے نہیں سنانی، ایک جملہ سنانے لگا ہوں بس بھائی یوں سمجھیے، یہ بھی جب آئے نا یوں ہاتھوں پہ، وہی ہاتھ پاؤں حرکت، وہ سب کچھ ہے، حجاب تھا، سب کچھ ہے، ایک جملہ سنانے لگا ہوں، صحیح سوئے ہوئے ہیں اور ہاتھ پاؤں جا رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ہاتھ حرکت میں ہیں، میرے نبی مسکرائے اور ایک جملہ فرمایا، لاؤ تتحرک بے ایدی کا یاو علی لئن ساور الآدم ساونیا، یا علی ہاتھوں کو حرکت نہ دے کہیں اور آدم نہ بن جائے۔ ذرا مل کے بولو، ذرا مل کے بولو، ذرا دل سے بولو، ذرا دل سے بولو، ذرا جھوم کے بولو، نعرہ سلامت رہیں، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آج پہلا دن ہے حسین کے بعد پہلا سورج ہے جو زینب نے دیکھا ہے۔ آباد رہیں آپ، شاد رہیں آپ، اور کل میں انشاءاللہ، کل زیادہ طویل مجلس نہیں ہوگی، مختصر ہوگی، میں انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہی 8:30 بجے کل ممبر پہ ہوں گا، کیونکہ پھر میں نے جانا ہے کہیں سفر پہ۔ آپ سے گزارش ہے وقت پہ تشریف لے آئیے گا۔ عزیزو، میں یوں ہی کہہ سکتا ہوں قیامت تھی بی بی زینب کے لیے، پہلا سورج تھا جس نے زینب کو بے ردا دیکھا۔ اس بی بی کے لیے قیامت سے کم نہ تھا یہ موقع۔ ذرا یار سوچو تو صحیح، وہ بی بی جو بن چادر کے بابا کے سامنے آنا گوارا نہ کرے۔ سلامت رہے آپ عزیزو، دن شروع ہوا، ستم کی تھکی ہوئی سید زادیاں ایک ٹیلے پہ بیٹھی ہیں، فوج اشقیاء کی طرف سے 3 ظالموں کی ڈیوٹی لگی کہ مستور عورتیں بنو ہاشم اسارہ محمد مصطفیٰ کو یہ تحفہ امت کی طرف سے دے کے آؤ۔ پہلا تحفہ امت کا اپنے نبی کی بیٹی کے لیے، گٹھڑی میں بند، لائن نے دور کھڑے ہو کے یہ تحفہ سید و ساجدین کی طرف اچھالا، پھینکا۔ سجاد، یہ زیور ہے تیری پھپھیوں کے، میں ادب کی زبان میں زیور ہی کہہ سکتا ہوں، یا تو خود پہن لو ورنہ ہم خود پہنائیں گے۔ عزیزو، جب گٹھڑی کھولی گئی تو امت کی طرف سے بھیجی گئی رسیاں اور ہتھکڑیاں تھیں۔ ہر بی بی حیران ہے، ہر بی بی کہتی ہے پہلے مجھے یہ اس قید میں دیا جائے۔